میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ریمنڈ ڈیوس جو امریکی اہلکار لاہور میں پکڑا گیا مبینہ الزام میں 2 پاکستانی شہریوں کو گولیاں مار کے قتل کرنے میں اور ایک کو ریش ڈرائیونگ جو ان کے کولیگز نے کی، اس کے اوپر پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت میں ایک ڈیوس کپ ہو رہا ہے جس میں بال کبھی وفاقی حکومت ٹاس کرتی ہے پنجاب حکومت کی طرف اور کبھی پنجاب حکومت بال کو ٹاس کرتی ہے فیڈرل حکومت کی طرف۔ ناظرین ہمارے پاس کچھ دستاویزات ہیں۔ ایک لیٹر ہے جو پنجاب حکومت نے لکھا ہے سیکرٹری انٹیریئر کو کہ جو نام ہیں جو لوگ گاڑی چلا رہے تھے جن سے ہلاکت ہوئی ہے ایک پاکستانی شہری کی، کہ ان کے نام پرووائڈ کیے جائیں اور ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ سے جو گاڑی اس میں انوالو تھی اس کو بھی پولیس کے حوالے کیا جائے تاکہ اس پہ انویسٹیگیشنز ہو سکیں۔ یہ لیٹر انٹیریئر منسٹری کے پاس آیا اور وہاں سے کہا گیا کہ فورن منسٹری اور فورن منسٹری کے بعد امریکن ایمبیسی کے پاس، لیکن امریکن ایمبیسی نے ابھی تک وہ گاڑی پولیس کے حوالے نہیں کی ہے تحقیقات کے لیے۔ ناظرین ہم آپ کو یہاں پہ یہ بھی دکھاتے چلیں کہ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان جو امریکہ میں ویزا فارم ہے جب کوئی بھی شخص پاکستان آنا چاہتا ہے تو یہ وہ فارم ہے کونسلیٹ جنرل آف پاکستان، اور اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کالم اس میں خالی نہیں رہنا چاہیے، اور یہ فارم ان تمام لوگوں کو دیا جاتا ہے جو پاکستان آنا چاہتے ہیں، اور اس میں بڑی کلیئر کیٹیگریز ہیں کہ کس قسم کا ویزا آپ اپلائی کریں، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہے، آفیشل ہے، ملٹری ہے، بزنس ہے، ٹورسٹ ہے یا کوئی وزٹ پہ آ رہا ہے، اور جو پاسپورٹ کی اقسام اس فارم پہ دی گئی ہیں وہ بھی اس پہ بہت کلیئرلی مینشنڈ ہوتی ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ ڈپلومیٹک ہے، آفیشل ہے، آرڈنری ہے یا کوئی اقوام متحدہ کے لوگ پاکستان سفر کریں، یہ بھی بڑا کلیئرلی اس فارم میں مینشن ہے۔ اور ریمنڈ ڈیوس جب پاکستان آیا تو اس نے لازمی بات ہے کہ یہ فارم فل کیا ہوگا جب پہلا ویزا اس نے امریکہ سے لگوایا، اور اس کے بعد اس کی ویزا ایکسٹینشن ہوئی پاکستان سے۔ اسی فارم کا ایک اور حصہ ہے جس میں کہ یہ چیزیں آپ کو بتانی پڑتی ہیں، اور انٹیریئر منسٹری اس کی سرٹیفیکیشن دیتی ہے کلیئرنس دینے کے بعد کہ ویزا فارم ہمیں مل گیا، ڈاکومنٹ جو تھے وہ سارے صحیح طرح سے ریسیو ہوئے، اور جو شخص اس ویزا فارم کو اپروو کرتا ہے اس شخص کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی کہ ریمنڈ ڈیوس کی فائل انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب کے اپنے کمرے میں موجود ہے۔ اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے ریمنڈ ڈیوس، اس کا آخر مستقبل کیا بنے گا؟ کیا اسے امیونٹی دے دی جائے گی؟ کیا اس طرح کے جواز نکالے جائیں گے کہ شاید فورن منسٹری پنجاب حکومت کو لکھے لیٹر کہ جی اس کو امیونٹی ہے اور پھر وہ عدالت میں پیش ہو اور عدالت ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دے؟ یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت اس پہ فیصلہ دے۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ایم این اے نواب یوسف تالپور صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جاوید لطیف صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ تالپور صاحب، ڈیوس کب کھیلا جا رہا ہے ریمنڈ ڈیوس کے اوپر پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی میں؟ ارشد صاحب، یہ آپ تو کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیوس کپ، میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 17 کروڑ عوام جو ہیں نہیں، جس طرح سے ہمارے 2 نوجوان قتل ہوئے ہیں اور ایک ایکسیڈنٹ میں بیچارہ فوت ہو گیا، تو اس کے بعد یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر ان کی کوئی آپس میں بات چیت ہو سکے گی۔ یہ میٹر پہلے بھی کورٹ میں تھا، لیکن آج تو جو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز غالباً کل چلی ہیں اور جو آج اخبار میں پڑھا کہ وہ امیونٹی کے سلسلے میں بھی کورٹ بذات خود ہی اس کا ڈیسائیڈ کرے گی۔ اور اس کے علاوہ غالباً آپ ہی نے بتایا کہ جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی اپنا کوئی بیان اپنا ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر متین حیدر ہمیں لائن پہ جوائن کرے۔ متین حیدر، آپ نے آج پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کور کی، وہاں پہ شاہ محمود قریشی اور باقی پیپلز پارٹی کے جو اراکین تھے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے ان کے کیا بیانات تھے؟ جی ارشد، آج جو ریمنڈ ڈیوس کا ایشو تھا وہ پارلیمنٹ میں چھایا رہا، اور جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے، سینٹ میں وزیر داخلہ رحمان ملک نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے لیٹسٹ اپڈیٹ اور رپورٹ کے لیے حکومت پنجاب کو لکھا ہے تاکہ اب تک کی تحقیقات میں جو بھی پیش رفت ہے اس سے وزارت داخلہ کو آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے ایک اور یہ بھی انکشاف کیا کہ ریمنڈ ڈیوس کو جو پاکستانی ویزا دیا گیا تھا وہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں کی کلیئرنس کے بعد دیا گیا، اور ریمنڈ ڈیوس ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر پاکستان آیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا پر یہ الزام عائد کیا
کہ میڈیا حکومت پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اس ایشو پر ڈیوائیڈ کریٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کورٹ اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ دے گی اسے فالو کیا جائے گا۔ لیکن ارشد، سب سے اہم بات جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ ایشو زیر غور آیا، جہاں فارن منسٹر نے بھی بریفنگ دی اور وزیر داخلہ نے بھی دی، اور فارن منسٹر صاحب کا کیا کہنا تھا؟ فارن منسٹر نے بیسیکلی ایک پریزنٹیشن کمپلیٹ اس ایشو کے اوپر دی کہ اگر ریمنڈ ڈیوس کو سزا دی جاتی ہے تو اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے پاک یو ایس ریلیشنز پہ۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی حساس نوعیت کا ایشو ہے اور ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہوگی، اور ہمیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اور جو پاکستانی مفادات ہیں ان کا بھی تحفظ کرنا ہوگا۔ تو اس سے ایک اشارہ تھا کہ وزیر خارجہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء دیا جائے۔ جی، متین حیدر، آپ کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نواز کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو جانیں گے، اور آپ ہمیں پروگرام میں کال کر سکتے ہیں 051-260-6029 پہ۔